تو نظام کی تعریف میں بھی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، نظام کو اپلائی کرنے کے اندر بھی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے. کہیں اگر غلطی ہوئی تو پھر نظام نہ ہوا، وہ ہمارے لیے فساد ہوگا. لہذا اس لیے شرک کے معاملے کو میں نے تھوڑا کھل کے اور تھوڑا کشادہ کر کے آپ حضرات کی خدمت کے اندر پیش کیا ہے اس حوالے سے، تاکہ یہ تمام بنیادیں اور یہ تمام باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائے. ایک حوالہ اگر میں دے دوں، اور وقت بھی میرا بالکل اختتام پر ہے، تاکہ موضوع مکمل ہو جائے. 11ویں شریف کی بھی آمد بالکل قریب ہے. کچھ علماء ایسے اٹھے جنہوں نے اس کو سالو کرنے کی کوشش کی ہے. اس پر ایک آخری حوالہ سن لیجئے. اہل حدیث مکتبہ فکر کے ہیں جناب، ان کے امام المناظرین ہیں ثناء اللہ مرتصری صاحب. انہوں نے اپنے فتاوی ثنائیہ کے اندر کچھ باتیں اعتدال کی. جہاں تک میں ایگری ہوں وہاں تک ایگری ہوں، جہاں سے اختلاف ہے وہ میں ذکر کروں گا. ان سے کسی نے پوچھا کہ بعض علماء، بعض لوگ 11ویں شریف کھانے کو حرام کہتے ہیں اور بعض لوگ 11ویں شریف کھانے کو حلال کہتے ہیں، تو اس میں صحیح نظریہ کس کا ہے؟ تو وہ 4، 8، 10 لائن تک تو بڑے اعتدال مزاج رہے، اور آخری لائن میں نہ جانے انہوں نے الگ سے بات کیوں کی. اس پر اعتراض انہوں نے کیا، اس کا جواب بھی سن لیجئے، پھر آپ خود فیصلہ کیجئے سچ کیا ہے، میں غلط بول رہا ہوں یہ وہ غلط بول رہے ہیں. انہوں نے کہا جی جنہوں نے یہ کہا نا کہ 11ویں شریف کھانا حرام ہے، انہوں نے قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا وما اہل بہ لغیر اللہ. اس کا انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ ہر وہ چیز خدا کے سوا کسی اور کے نام پر کی جائے حرام ہے. اور جنہوں نے حلال کہا انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ آیت عام نہیں ہے، یہ ذبح کے ساتھ خاص ہے. یعنی ہر وہ چیز حرام نہیں بلکہ ہر وہ جانور حرام جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے، اور وہ اس کو احصال ثواب کہتے ہیں. کہ یہ دونوں کا موقف انہوں نے بڑے دیانت کے ساتھ پیش کر دیا. ٹھیک ہے، پھر آگے چل کر لکھتے ہیں، کہتے ہیں جناب کہ جو یہ کہتے ہیں کہ 11ویں احصال ثواب ہے تو پھر اس کے جائز ہونے میں کوئی حرج نہیں. حالانکہ خود یہ وہابی مکتبہ فکر سے ہیں، کہتے ہیں کہ 11ویں کو کوئی احصال ثواب سمجھے، کتاب موجود ہے میرے پاس، تو 11ویں کو اگر کوئی احصال ثواب سمجھے تو پھر اس کو اس کے جائز میں کوئی حرج نہیں. لیکن ہاں وہ حرام اس لیے ہے کہ اس کا نام 11ویں رکھا گیا ہے، کیونکہ 11ویں کا نام قرآن. اب یہاں سے راستہ دوسرا آ گیا، کہنے لگے جی کیونکہ 11ویں کا نام قرآن و سنت کے اندر نہیں آیا لہذا حرام. یہ ان کی عبارت. اب میں جواب دیتا ہوں. میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے مولانا ثناء اللہ. میں نے کہا آپ کا نام قرآن میں آیا تھا؟ آپ کے والد گرامی کے کئی بچے ہوں گے، آپ یا تو بڑے بھائی ہوں گے یا چھوٹے بھائی ہوں گے. بڑی سنجیدگی میں عرض کر رہا ہوں میں اس کو سمجھانے کے لیے. ایک تو ذات پہ اپلائی کریں نا پہلے. آپ کے بڑے بھائی بھی ہوں گے، بہنیں بھی ہوں گی، اس میں تمیز کرنے کے لیے ابا نے ہر ایک کا نام الگ رکھا ہوگا. آپ کا نام ثناء اللہ رکھا تو ان کا نام جمال اللہ رکھا ہوگا، کسی کا نام کرامت اللہ رکھا ہوگا. کہنے لگے ہاں. میں نے کہا سارے نام کے وہی میں آئے ہیں؟ کہیں گے نہیں. میں نے کہا آپ کے فتاوے کا نام ہے فتاوی ثنائیہ ہے، تو یہ نام کیا وہی میں آیا؟ کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا آپ کے ابا نے آپ کا نام اور آپ نے فتاوے کا نام کیوں رکھا؟ تو کہنے لگے تعارف کے لیے رکھا. میں نے کہا 11ویں کا نام بھی قرآن میں نہیں آیا، ہم بھی نہیں، اس کا نام غوث اعظم کے تعارف میں رکھا. ختم ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ. مصطفیٰ جان رحمت السلام علیک یا رسول اللہ. مولا کریم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. تمام کے جو جائز مراد ہے مولا کریم قرآن کے فیضان سے اور نظام مصطفیٰ کی برکت سے مولا کریم تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. جو معاملے پھنسے ہوئے ہیں مولا کریم اس کے لیے کشادگی فرما. جو تنگ ہے اس میں وسعت عطا فرما دے. مولا کریم رزق میں، عمل میں، عمر میں، مال میں، تن من دھن، رہن سہن، جملہ زندگی کے اندر مولا کریم عافیت مرحمت فرما. قبر و حشر کی گھڑی میں عافیت عطا فرما. دور دراز سے ان احباب نے سفر فرمایا مولا کریم محض دین کی آگاہی کے لیے، بہترین اجر و بہترین ثمر اس پر عطا فرما. جن حضرات اس مبارک محفل کو مولا کریم فروغ دین کے لیے اور نشر دین کے لیے اور اشاعت تعظیم مصطفی کے لیے مولا کریم اہتمام کیا ہے، بہترین اجر انہیں مرحمت فرما. غیب سے ان کی امداد فرما، غیب سے ان کی مرادوں کو مستجاب و مقبول فرما. جو دعائیں کی ہیں مولا کریم مستجاب و مقبول فرما. جو نہ کر سکے اسے بھی مقبول فرما. جو کرنی تھی اور آج کر لیتے تو بیڑا پار ہوتا. علم مستحضر نہیں لیکن تیرے علم میں اس کا استحضار ہے. مولا کریم نظام مصطفیٰ کی برکت سے بن مانگے ہمیں عطا فرما. بالخصوص دعا فرمائیے حضرت خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا. مولا کریم ان کی روح پاک کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں.
ذوالحجہ کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. حضرات حسنین کریمین کی بارگاہ کے اندر، شہداء کربلا کی بارگاہ کے اندر اس کی نظر کرتے ہیں. مولا کریم مستجاب مقبول فرما. مولا کریم ان کی سیرت پاک کے جواہر اور اس کے انوار و تجلیات سے ہمارے قلب و جگر کو بھی مستنیر و منور فرما. ان کے ایثار کے لطیفے سے ہمارے لطیفے کو منور کر دے. مولا کریم ان کی خوف و شجاعت اور جملہ اخلاق کے لطیفوں سے ہمارے جو لطیفے سینے کے مرجائے ہوئے ہیں، مولا کریم ان لطیفوں کو تو بیدار فرما، بیدار فرما. ان ذکر کے لطیفوں کو بیدار فرما. مولا کریم ان ذکر کے لطیفوں کو بیدار فرما. سر کو بھی بیدار فرما، اخفا کو بھی بیدار فرما. مولا کریم ہمیں قلب کی بیداری عطا فرما، دل کی بیداری عطا فرما. دل کا ذاکر بنا. تیری یادوں سے مولا کریم ہمارے سینوں کو منور فرما. جو زندگی رہ گئی مولا کریم عافیت کے ساتھ گزرے، مرتے وقت خاتمہ کلمے پر فرما، کلمے کی دولت عطا فرما. مولا کریم نیک لوگوں کی صحبت میں پھر ہمارا حشر فرما. کل قیامت میں ہم گناہگار، ہم نکموں کو تیرے حبیب کی شفاعت نصیب فرما. واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. بالخصوص اس آج کی محفل کو جو جن مشائخ اولیاء کے عرس کے ساتھ نسبت تھی، بالخصوص میرے آقا اور مولا حضور جگر گوشہ امام اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند، مفتی اعظم عالم اسلام محمد مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور شیخ الاسلام عبد الجلیل نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضور سیدی محمد طاہر مارفانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی روح پاک پر خاص طور پر اس کا اصال کرتے ہیں. مولا کریم شرف مقبول عطا فرما. ان کی دی ہوئی تعلیمات پر مولا کریم ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرما. بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مولا کریم ہمارے وطن عزیز پر خاص فضل و کرم فرما. اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما. مولا کریم جو ہمارے محکمے وطن کے دفاع کے لیے مورچوں پر بیٹھے ہیں، مولا کریم ان کی غیب سے امداد فرما. مولا کریم امریکہ اور اسرائیل کے منہ کو کالا فرما. اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما. جو ہمارے نوجوان کالج، یونیورسٹی اور اسکولوں کے اندر دین کی ترقی اور اس ملک کے نام کو روشن کرنے کے لیے مولا کریم صرف علم کر رہے ہیں، مولا کریم صرف طاقت کر رہے ہیں، مولا کریم اس میں برکتیں اور علم نافع انہیں عطا فرما. جو مدارس کے اندر طلباء نشر دین کے لیے خدمت کر رہے ہیں، مولا کریم ان کے سینوں کو کشادگی عطا فرما. ان کے قلب و جگر کو فہم دین کے لیے مولا کریم ان کے قلوب اور اذہان کو کشادہ فرما. بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. مولا کریم جب سے دم میں دم ہے، اسی سلسلے قرآن سننے اور سنانے کی عادت کو ہماری طبیعتوں کے اندر پختہ فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آخر میں جملہ گناہوں سے جو جان بوجھ کر کیے اس سے بھی اور جو بھول کر کیے اس سے بھی، کامل گناہوں سے توبہ کی نیت کرتے ہوئے، کیونکہ گناہ جو ہے وہ بڑی منحوس شے ہے، وہ بندے کی پوری زندگی کو منجمد کر دیتی ہے، اس کی روحانیت کو منجمد کر دیتی ہے، اس کی روحانی اور ظاہری ترقی کو منجمد کر دیتی ہے. تو لہذا ہر قسم کے گناہ سے مکمل شرمندگی، ندامت اور شرمساری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ سے قلب و جگر سے توبہ کی نیت کرتے ہوئے صرف اللہ کی رضا کے لیے اسی رب کو دکھانے کے لیے پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد